دروازہ بند کر کے سروری نے چابی نفیسہ بیگم کے ہاتھ میں دے دی اور خود ذرا پیچھے ہٹ کر مدبانہ کھڑی ہو گئی۔ جب کمال رائے کو احساس ہوا کہ کمرہ باہر سے لاک کر دیا گیا ہے تو وہ دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا۔ کھولو کمینوں، دروازہ کھولو، کتے کے بچوں دروازہ کھولو۔ اپنے بیٹی کی ہذیانی چیخیں وہ دروازے سے پیٹھ لگائے بڑی خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ کمال رائے کو بہلا پھسلا کر اس لیے نیچے لائی تھی کہ روشن رائے کے منصوبے کے مطابق یہاں سے ماروی کی لاش کو ہٹا دیا جائے۔ ماروی کی لاش ہٹانے میں مشکل سے چند منٹ لگے۔ رولی 2 بندوں کے ساتھ ماروی کی لاش کو آنن فانن پجیروں میں ڈال کر لے گیا۔ اس کے بعد کمال کو ماروی کا پتہ نہ چلا کہ اسے کہاں دفنایا گیا، دفنایا بھی گیا یا دریا برد کر دیا گیا، کسی گڑھے میں پھینکا گیا یا کسی جنگل میں جانوروں کے نوچنے کے لیے ڈال دیا گیا۔ روشن رائے اور نفیسہ بیگم دونوں ہی کا خیال تھا کہ کمال رائے نے ماروی کی موت کا صدمہ کچھ زیادہ ہی لے لیا ہے، اس لیے جتنی جلد ممکن ہو ماروی کو اس سے الگ کر دیا جائے۔ ویسے بھی کسی لاش کو کسی زندہ آدمی کے ساتھ کس طرح رہنے دیا جا سکتا تھا؟ وہ کمرے میں بند بری طرح چیخ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی ہذیانی چیخیں سن کر نفیسہ بیگم کا دل کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اپنا دل مٹھی میں بیچے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں اندر سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کھڑکی پر جالی کا مضبوط فریم لگا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولنے کی بجائے غصے میں آ کر توڑ دی تھی۔ نفیسہ بیگم شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کر کھڑکی کی طرف لپکی اور نفیسہ بیگم کو باہر دیکھ کر چیخا، میری ماروی کہاں ہے؟ میرے کمال، میری بات کا اعتبار کر لے، وہ مر چکی ہے، تو خود ہی تو اس کی لاش اٹھا کر لایا تھا۔ نہیں، وہ زور سے چیخا، وہ نہیں مر سکتی، اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری کھڑکی کے شیشے پر مکہ مارا۔ شیشہ چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ نفیسہ بیگم سے اب اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اتر کر ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ یہاں روشن رائے ایک دبیز صوفے میں دھسا اپنے بائیں ہاتھ سے ایک مونچھ مروڑے جا رہا تھا۔ نفیسہ بیگم کو دیکھ کر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کمال کی حالت اچھی نہیں ہے، اس پر جنون طاری ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، جلدی سے ڈاکٹر کو بلوائیں، نہیں تو وہ اپنے آپ کو زخمی کر لے گا، وہ کھڑکیوں کے شیشے توڑ رہا ہے۔ نفیسہ بیگم کہتے کہتے رو پڑی۔ اچھا بابا رو مت، میں ابھی کرتا ہوں کچھ، تو پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے صوفے پر پڑا موبائل فون اٹھایا اور جلدی اپنے جاننے والے ایک ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ ڈاکٹر اشرف 10-15 منٹ میں اپنے ساتھ ایک ایمبولینس لے کر بنگلے پر پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر تالا کھول کر اندر داخل ہوا تو کمال رائے بیڈ پر بیٹھا چیخ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ شیشہ توڑنے کی وجہ سے لہو لہان تھے۔ ڈاکٹر اشرف نے سب سے پہلے اسے کسی طرح بہلا پھسلا کر بے ہوشی کا انجیکشن لگایا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر تیزی سے اس پر نیند طاری ہوتی چلی گئی۔ پھر کمال رائے کو ایمبولینس میں ڈال کر ایک پرائیویٹ اسپتال پہنچا دیا گیا جہاں نفسیات کا وارڈ تھا۔ وہاں فوری طور پر اس کا علاج شروع ہو گیا۔ روشن رائے نے وہاں کے ڈاکٹروں کو صرف اتنا بتایا کہ کمال رائے کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اسے اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی، اور اس کا انتقال بھی اچانک ہوا اس وجہ سے وہ اپنی بیوی کی موت کا یقین نہیں کرا۔ صدمے نے اسے جنون میں مبتلا کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں نے پہلے مرحلے میں اسے سکون بخش دوائیں دینا شروع کر دی۔ ماروی کی لاش پجیرو کی پچھلی سیٹ پر آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ اس کے اوپر ایک سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ لاش کے لگاتار ہلنے کی وجہ سے وہ چادر اب اس کے چہرے سے ہٹ گئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ پھسل کر نیچے آ گیا تھا جو اب لاش کے ساتھ جھول رہا تھا۔ ماروی کے چہرے پر نرمی تھی، ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ اس کو مرے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ پجیرو اپنی پوری رفتار سے سفر کر رہی تھی۔ رولی گاہے بگاہے پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس حالت میں ہے، کہیں ہل کر سیٹ کے نیچے تو نہیں آ رہی۔ وہ کراچی سے بہت آگے نکل آئے تھے۔ وہ ماروی کو ٹھکانے لگانے لایا تھا۔ روشن رائے نے اسے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اسے ٹھکانے لگا دو، پتہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں اور کیسے۔ اب یہ معاملہ اس کی سوابدید پر تھا اور وہ سوچ رہا تھا اس کام کو کیسے اور کہاں کیا جائے۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر گاڑی صحرا کی طرف موڑ لی۔ دور تک ریت ہی ریت تھی، اونچے نیچے ریت کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے، کہیں کہیں کانٹے دار پودے اگے ہوئے تھے۔ وہ جب کافی اندر تک صحرا میں آ گئے اور رولی کو یقین ہو گیا کہ وہ ایسے علاقے میں پہنچ گیا ہے جہاں سے آدم ذات کا گزر مشکل ہے، تو اس نے ایک جگہ پجیرو روک دی، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں بندوں کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی نیچے اتر گیا۔ ریت پر کھڑے ہو کر اپنی کمر سیدھی کی۔ وہ کافی دیر سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پھر اس نے چاروں طرف ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ دور تک کسی انسان کا گزر نہ تھا۔ رولی کو قریب ہی ایک گڑھا نظر آیا۔ یہ گڑھا 2-3 فٹ گہرا تھا۔ اس گڑھے کے ساتھ ہی 4-5 فٹ بلند ریت کا ٹیلہ تھا۔
رولی نے اس گڑھے کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا۔ اس نے اپنے ایک بندے کی مدد سے ماروی کی لاش کو گاڑی سے نکالا، پھر آہستگی سے گڑھے میں اتارا، اس پر چادر اچھی طرح ڈال کر ہاتھ پاؤں کے نیچے دبا دی، اور پھر وہ تینوں مل کر اپنے ہاتھوں سے ریت کو اس گڑھے میں منتقل کرنے لگے۔ پھر رولی کو خیال آیا کہ ایک پلاسٹک کی بالٹی پجاروں میں موجود ہے، وہ اسے پانی وغیرہ کے لیے گاڑی میں رکھتا تھا۔ اس نے وہ بالٹی گاڑی سے منگوا لی اور پھر اس کے ذریعے ریت بھر بھر کر لاش پر ڈالنے لگا۔ تینوں نے مل کر بہت جلد اس لاش کو ریت سے ڈھک دیا۔ لاش ڈھکنے کے ساتھ اس پر اتنی ریت اونچی ہو گئی کہ وہ ایک قبر سی دکھائی دینے لگی۔ رولی کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ ماروی کی لاش اچھی طرح محفوظ ہو گئی ہے تو وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ رولی کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی وہ دونوں بندے بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ رولی نے دور سے ریت کی قبر پر ایک نظر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے سٹیئرنگ کو تیزی سے گھمایا، پھر اس کی پجیرو اپنے بنائے ہوئے پہیوں کے نقش پر دوڑنے لگی۔ جب پجیرو اس ریت کی قبر سے بہت دور نکل گئی تو مغرب کی طرف سے ایک اونچے قد کا آدمی آتا نظر آیا۔ اس کا رخ ماروی کی قبر کی طرف تھا۔ وہ گرچہ ایک ایک قدم کر کے چل رہا تھا، دوڑ نہیں رہا تھا، نہ تیز چل رہا تھا، اس کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو۔ قبر سے اس کا فاصلہ بہت تیزی سے سمٹتا جا رہا تھا۔ بس پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے قبر کے نزدیک آ پہنچا۔ وہ کوئی 8 فٹ اونچا آدمی تھا، ایک دم کالا بجنگ، سیاہ بدن، چمکتا ہوا۔ اس نے بس ایک سفید چادر اپنے جسم سے لپیٹ رکھی تھی، اوپر کا بدن ننگا اور یہ چادر بھی گھٹنوں سے اوپر تھی۔ ننگے پاؤں، بڑی اور سفید آنکھیں، چمکتی ہوئی کالی پتلیاں، موٹے موٹے ہونٹ، تھوڑا کھلا ہوا منہ اور ان میں سے جھانکتے ہوئے سفید دانت، گھنگریالے سخت بال، چہرہ داڑھی مونچھ سے صاف، کندھے پر ایک موٹی زنجیر اور اس سے بندھی ہوئی گھنٹی۔ یہ گھنٹی بائیں ہاتھ کے نزدیک لٹکی تھی۔ زنجیر لوہے کی تھی جبکہ گھنٹی پیتل کی۔ جب وہ قبر کی طرف آ رہا تھا تو یہ گھنٹی ٹن ٹن بج رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب شخص قبر کے مقابل کھڑا ہوا۔ اس نے دونوں ٹانگیں پھیلائیں، پھر زنجیر میں بندھی گھنٹی اتاری، سیدھے ہاتھ میں گھنٹی کی زنجیر پکڑ کر گھنٹی کو ایک دائرے میں گھمایا اور پھر بڑے زور سے جھٹک کر اس گھنٹی کو قبر پر مارا اور بولا، میں ہوں ہورا۔ ایک دم ریت کا بادل سا اٹھا اور وہ شخص ریت کے بادل میں چھپ گیا۔ ایک ہال نما کمرہ جس کی چاروں دیواروں میں چھوٹے چھوٹے طاق بنے ہوئے تھے اور ان طاقوں میں بے شمار مجسمے کھڑے تھے۔ دیواریں سفید تھیں اور کمرے کی چھت سرخ تھی، جبکہ اس کا فرش اینٹوں کا تھا اور یہ اینٹیں بھی سرخ تھیں۔ کمرے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کالا گدا بچھا ہوا تھا اور اس پر گلابی کپڑوں میں ایک نوزائیدہ بچی لیٹی تھی۔ وہ مشکل سے 10-15 دن کی ہوگی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، شاید وہ بھوک سے بلک رہی تھی۔ اس کمرے کی ہر دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ یہ چاروں دروازے سرخ رنگ کے تھے۔ ان چاروں دروازوں پر ایک سنہرے سانپ کی شکل بنی ہوئی تھی۔ یہ شکل سونے سے بنائی گئی تھی اور ان سونے میں ڈھلے سانپوں کو کیلوں سے جڑ دیا گیا تھا۔ جب بچی کی چیخیں زیادہ بلند ہونے لگیں اور وہ بھوک سے بےتاب نظر آئی تو اچانک چاروں دروازے ایک ساتھ کھلے اور ان چاروں دروازوں سے جو چیز برآمد ہوئی اس کی وجہ سے بچی ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ تیز ہوا کے جھونکے تھے۔ یہ ہوا بگولوں کی صورت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ساحل سمندر پر چلنے والی ہوا سے بھی تیز تھی۔ اس ہوا میں ایک مہک سی رچی تھی، ایک خاص مہک۔ کمرے میں تیز ہوا داخل ہو جانے کی وجہ سے بچی بھی گھبرا گئی تھی۔ اس کے بدن کے کپڑے اڑے جا رہے تھے۔ اس کے نیچے بچھے گدے کا کونا بھی بار بار ہوا کے زور سے اٹھ رہا تھا۔ اس بچی کی آنکھوں میں تیز ہوا گھس رہی تھی، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کو بار بار بند کر رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت بچی تھی۔ ہوا کی وجہ سے آنکھیں چمچماتی اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ہوا کی اچانک آمد نے اس بچی کو ایک دم چونکا دیا تھا، اس لیے وہ سہم کر خاموش ہو گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہی اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ہوا جس تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی اسی تیزی سے وہ کمرے سے نکل گئی۔ چاروں دروازے اب بھی کھلے تھے لیکن کمرے میں ذرا سی بھی ہوا محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بچی کے کپڑے بھی نہیں ہل رہے تھے۔ وہ بچی اب بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اس کی ننھی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا اور اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ہوا بھی بس چکر لگا کر چلی گئی، وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ پھر تیزی سے 3 دروازے دھاڑ دھاڑ کر کے بند ہوئے۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان دروازوں کے بھاری کواڑوں کو زور سے دھکا دے کر بند کیا ہو۔ بند ہوتے دروازوں کی دھماکے دار آوازوں کی وجہ سے وہ بچی
روتے روتے ایک مرتبہ پھر چپ ہوئی۔ ہر دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ڈر کر لیٹے لیٹے اچھل سی جاتی۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ پھر چوتھے دروازے سے جو ابھی تک کھلا ہوا تھا ایک عورت داخل ہوئی۔ وہ کالے کپڑوں میں ملبوس تھی، سانولی رنگت، گھنے بال، مسکراتی مگر چمکتی آنکھیں۔ وہ ایک ادائے بے نیازی سے کمرے میں داخل ہوئی اور تیزی سے چلتی ہوئی اس بچی کے پاس پہنچی۔ اس نے اینٹوں کے فرش پر بیٹھ کر اس بچی کو گدے سمیت اٹھا کر اپنی گود میں لٹا لیا۔ وہ بچی بار بار منہ کھول رہی تھی، ہاتھ پاؤں مار کر چیخ رہی تھی۔ اس کے ننھے حسین ہونٹ لرز رہے تھے۔ اس عورت نے بچی کو بڑے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچی بڑی بےتابی سے اور ہمک ہمک کر دودھ پینے لگی۔ وہ عورت اس بچی کے سنہرے چھوٹے چھوٹے بالوں پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ بچی کا پیٹ بھرتے ہی اس کی خوبصورت آنکھیں بند ہونے لگی۔ پھر اس نے دودھ چھوڑ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ وہ سوتے ہوئے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ عورت اسے پیار کیے بنا نہ رہ سکی۔ پھر اس عورت نے اسے گدے سمیت اینٹوں کے فرش پر لٹا دیا اور ایک کالی چادر سے اس کا منہ ڈھک کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں پیلے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے اس بچی کو اپنی گود میں اٹھایا اور ایک بند دروازے کی طرف بڑھی۔ جب وہ دروازے کے نزدیک پہنچی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ عورت اس بچی کو لے کر اس دروازے سے نکل گئی۔ اس عورت کے جاتے ہی وہ دروازہ پھر کھٹاک سے بند ہو گیا۔ اب وہ پہلے والی عورت جس نے بچی کو دودھ پلایا تھا کھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے چلنے کا ایک خاص انداز تھا۔ وہ بڑی تمکنت سے لہرا کر چل رہی تھی۔ اس عورت نے اسے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک نفرت جاگ اٹھی تھی۔ وہ بل کھاتا ہوا بہت تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور پھن پھیلا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، گویا اس کا راستہ روک لینا چاہتا ہو۔ وہ ایک کالا ناگ تھا۔ وہ عورت چلتے چلتے رک گئی اور اسے حشم کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا چاہتا ہے تو؟ کیوں بار بار میرے راستے میں آتا ہے؟ کیا تجھے اپنی زندگی عزیز نہیں؟ اس کالے ناگ نے اپنے پھن کو دائیں بائیں گھمایا اور اپنی زبان لپ لپاتے ہوئے اپنی آنکھیں اس عورت پر جما دی جیسے کہتا ہو، عشق بنا کیا جینا، کچھ شرم کر شنیتا۔ تو جانتا ہے کہ تیرا اس طرح بار بار راستے میں آنا، میری راہ روک کر کھڑے ہونا بیکار ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تیوخ ہوں، ایک ایسا پتھر جس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر تیرے دل میں مجھے ڈسنے کی حسرت ہے تو پھر آ جا، ڈس لے۔ یہ کہہ کر تیوخ زمین پر اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ کالا ناگ جسے تیوخ نے شنیتا کہہ کر پکارا تھا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اب تیوخ کے ہاتھ اور اس کے پھن کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ تھا۔ شنیتا ذرا جھک کر اس کے ہاتھ پر بآسانی کاٹ سکتا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے، دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ تیوخ کی آنکھوں میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا جبکہ شنیتا کی آنکھوں میں محبت ابھرتی آ رہی تھی۔ وہ ایک ایسا عاشق دکھائی دے رہا تھا جس سے اپنی محبوبہ کی بے اتنائی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور آج جیسے اس نے کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب انتظار کس بات کا ہے؟ تو نے میرے قریب آنے کی جرت کر لی ہے تو پھر بڑھ آگے۔ یہ کہہ کر تیوخ نے اپنا ہاتھ بالکل اس کے نزدیک کر دیا۔ شنیتا نے کسی رندے مستانہ کی طرح اس کی خوبصورت انگلی پر زور سے پھن مارا اور اس کی انگلی میں 2 دانت گاڑ دیے۔ بس یہ چند لمحے ہی اسے وصال یار کے ملے۔ جب اس نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ اس کے ہاتھ پر ڈسنا چاہا تو ویسا نہ کر سکا۔ وہ جھوم سا گیا، اس کا وار حالی کیا۔ پھر وہ چند لمحے اینٹوں کے فرش پر لوٹا اور اپنی جان گنوا بیٹھا۔ تیوخ نے اسے بڑی نخوت سے دیکھا۔ وہ ایک شان بے نیازی سے اٹھی۔ اس نے اپنی انگلی جہاں شنیتا نے دانت مارے تھے اپنے منہ میں لے لی اور پھر وہ تمکنت سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ چوتھا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ پیلے کپڑوں والی عورت اس بچی کو گود میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی ایک دروازے پر پہنچی۔ پھر اس نے بچی کو ایک ہاتھ میں سنبھال کر دروازے پر زور سے دوسرا ہاتھ مارا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ پیلے کپڑوں والی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا مگر اس کمرے میں بھی 4 دروازے تھے۔ اس کمرے کی دیواریں بھی سفید تھیں جبکہ چھت سرخ تھی اور زمین لال اینٹوں کی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک چوکی پڑی تھی۔ جس عورت نے دروازہ کھولا تھا اس نے بھی پیلے کپڑے پہن رکھے تھے لیکن وہ ذرا عمر رسیدہ تھی۔ نینی آ گئی تو لے آئی برہا کو؟ عمر رسیدہ عورت نے پوچھا۔ ہاں لے آئی ہوں، ورشی سو رہی ہے، نینی نے بتایا۔ چوکی پر لٹا دے، عمر رسیدہ ورشی نے کہا۔ نینی آگے بڑھی اور اس نے کمرے کے وسط میں پڑی چوکی پر برہا کو لٹا دیا اور پھر واپس دروازے کی طرف لوٹ گئی۔ ورشی ابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی، شاید وہ اس کی واپسی کی منتظر تھی۔
نینی نے ورشی کے نزدیک پہنچ کر کہا، اچھا چلتی ہوں، تم اچھی طرح دروازہ بند کر لو۔ ٹھیک ہے، ورشی نے مسکرا کر کہا، اور نینی کے جانے کے بعد دروازہ اندر سے بند کر کے وہ برہا کے پاس پہنچی۔ اس نے برہا کے چہرے سے کالی چادر ہٹائی۔ وہ معصوم بچی بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے وہ اتنی پرکشش لگ رہی تھی کہ بے اختیار ورشی نے اسے چوم لیا۔ یوں تو ورشی نے اب تک کئی بچیوں کی پرورش کی تھی اور آنے والی بچیاں ایک سے ایک ہوتی تھی، لیکن اس نے برہا جیسی بچی ابھی تک نہ دیکھی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے چہرے پر نظر ڈال کر بندہ اس کے حسن کے جال میں پھنس جاتا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب پہلی بار برہا کو اس کی گود میں ڈالا گیا تو وہ اسے مبہوت ہو کر دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ پرمان کا انتخاب ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ پرمان نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے برہا کا پتہ چلایا تھا۔ اس نے دیوانگ کو اس کے حصول کے لیے روانہ کیا تھا۔ چمکتے سر والے دیوانگ نے روشن رائے کو لکھی باغ کے راستے میں روک لیا تھا اور اپنی پیش گوئی کے ذریعے سے ٹھیک ٹھاک ڈرا دیا تھا۔ ایک تو پوتی کی پیدائش، وہ بھی ایسی خطرناک پوتی جو پیدا ہوتے ہی حویلی کو سنسان کر دے، حویلی میں ہر طرف سانپوں کی پھنکار سنائی دے۔ ایک سانپ تو پہلے ہی اس کے تعاقب میں تھا، اب اپنی اس پوتی کو حویلی میں رکھ کے وہ خود کو تباہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے تو ویسے ہی لڑکیوں سے نفرت تھی۔ لڑکی کے ساتھ اس کی ماں بھی پسندیدہ شخصیت نہ تھی۔ وہ اپنی منصوبہ بندی میں لگا ہوا تھا کہ قسمت نے یاوری کی۔ دیوانگ کی پیشن گوئی نے اس کا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اس نے پوتی کے ساتھ منحوس بہو سے بھی نجات حاصل کر لی۔ اس نوزائیدہ بچی کو، جس کا نام بعد میں برہا رکھا گیا، اسے ایک اونٹ پر ڈال کر صحرا میں ہانک دیا گیا۔ کچھ دور تو روشن رائے کا نمک خوار جو گھوڑے پر سوار تھا اس اونٹ کے پیچھے دوڑا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اونٹ اپنی دم میں بندھی گھنٹی کی آواز پر ناک کی سیدھ میں دوڑتا چلا جاتا ہے تو اس نے اپنا گھوڑا واپسی کے لیے موڑ لیا۔ اونٹ پر پالنا بندھا تھا اور پالنے میں کپڑوں میں لپٹی برہا لیٹی تھی۔ ابتدا میں تو وہ بلک بلک کر روئی، مگر روتے روتے اسے نیند آ گئی تھی۔ اونٹ صحرا میں سفر کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سورج ابھی نمودار نہیں ہوا تھا، لیکن اجالا اچھا خاصا پھیل گیا تھا۔ اونٹ نے اب دوڑنا بند کر دیا تھا۔ اس کی دم میں بندھی گھنٹی کھل کر کہیں گر گئی تھی۔ وہ تیز تیز چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک گھوڑے پر سوار نمودار ہوا۔ اس سیاہ فام وحشی نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر اسے روکا اور پھر پالنے سے برہا کو نکالا اور گھوڑے پر بیٹھ کر ریت اڑاتا مغرب کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تھی کہ ہورا کے سامنے ایک گھنا جنگل نمودار ہوا۔ وہ اس جنگل میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ پر پیچ راستوں پر گھوڑا دوڑاتا سرخ اینٹوں سے بنی ایک اونچی عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ عمارت کے بھاری دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور جھومتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے برہا کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے کندھے پر لٹکی زنجیر اتاری اور اس زنجیر کو گھما کر اس میں بندھی گھنٹی کو زور سے دروازے میں مارا اور دھاڑ کر بولا، میں ہوں ہورا۔ دروازہ ایک دم کھل گیا۔ یہ ایک قلعہ نما عمارت تھی۔ اندر چھوٹے بڑے سرخ مکان بنے ہوئے تھے۔ ان مکانوں کے تمام دروازے سفید تھے۔ ہورا سب سے بڑے حویلی نما مکان کے سامنے رک گیا۔ اس مکان کی دیواریں سفید اور دروازے سرخ تھے۔ یہ پرمان کا محل تھا۔ میں ہوں ہورا، اس وحشی نما شخص نے دروازے پر کھڑے دربان کو دیکھ کر نعرہ لگایا۔ جانتا ہوں، جانتا ہوں، اس دربان نے بے نیازی سے کہا، کام بتاؤ۔ جانتا ہے تو یہاں کھڑا کیوں ہے؟ اندر جا اور پرمان کو بتا باہر کون آیا ہے، ذرا جلدی کر، میرے پاس وقت کم ہے۔ ہورا نے اسے ڈانٹ کر کہا، جاتا ہوں، ذرا چھری تلے دم تو لو۔ دربان بھی آخر پرمان کا تھا، وہ بھلا ہورا سے کیوں متاثر ہوتا۔ وہ آرام سے چلتا ہوا دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دربان کے اندر جانے کے بعد برہا کل بلائی۔ تب ہورا نے اس کے چہرے پر پڑا کپڑا ہٹا دیا۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر برہا پر ڈالی، لیکن پھر وہ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا نہیں سکا۔ پتھر دل ہورا برہا کے معصوم حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کسی پھول کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنی کالی اور موٹی انگلی سے برہا کے رخسار کو چھوا۔ برہا ایک دم چونک کر رونے لگی۔ اتنے میں دربان نے اندر سے واپس آ کر آواز لگائی، جاؤ ہورا۔ ہورا جلدی سے دروازے میں داخل ہو کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں جہاں ختم ہوتی تھیں وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ جہاں تک سورج کی روشنی جا رہی تھی وہاں تک سفید مرمر کا فرش نظر آ رہا تھا۔ آگے اندھیرا تھا۔ اس نے دروازے پر ایک کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھے دیکھا تھا۔ ہورا کو نزدیک آتے دیکھ کر اس کالے ناگ نے اپنا پھن اٹھایا اور واپس پلٹ کر تیزی سے اندھیرے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی اندر سے تیوخ نمودار ہوئی۔ سانولی رنگت، کمر پر نیچے تک لہراتے بال،
پرکشش چال۔ وہ دروازے پر آ کر رک گئی۔ حورا نے گہری نظر سے تیوخ کو دیکھا۔ تیوخ نے ان نظروں کو محسوس کر لیا لیکن انجان بن گئی۔ اس نے کدائے ہاتھ سے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ وہ بولی کچھ نہیں۔ حورا نے برہا کو اس کے ہاتھوں میں دے دیا اور بولا، کیسی ہو تیوخ؟